السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ اسلام آباد میں میرے ساتھ ہیں جناب صابر شاکر، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عارف حمید بھٹی۔ اب ناظرین ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سول اور عسکری قیادت کی ترجیحات مختلف۔ بلوچستان میں وزیر اعظم نے مودی یا بھارت کا نام نہیں لیا۔ آرمی چیف گلگت بلتستان میں کھل کر بولے، کہا مودی ہو، رو ہو یا کوئی اور، دشمنوں کی چالوں کو سمجھ چکے ہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے۔ وزارت خارجہ میں نواز شریف کی من مانیاں، تہمینہ جنجوعہ کو نیا سیکرٹری خارجہ بنائے جانے کا امکان۔ ایسا ہوا تو بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط اپنی پوسٹ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں نیب پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ پنجاب میں رینجرز کے لیے بات چیت جاری ہے۔ مائنس الطاف قبول نہیں، نہ ہی متحدہ قائد کے خلاف اسمبلی میں قرارداد کو منظور کریں گے، واسع جلیل کا اعلان۔ سب سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے، دو سٹوریز ہیں پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب آج گوادر گئے، انہوں نے خطاب کیا۔ دوسرا خطاب گلگت بلتستان میں ہمارے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا تھا۔ وہ جو خطاب تھے دونوں، اس میں راحیل شریف صاحب نے تو یہ کہا کہ جو مودی کا جو یار ہے یا جو مودی ہے یا راہ ہے یا کوئی بھی ہو، ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے لیے ہم جنگ لڑیں گے اور پاکستان کی بقا کے لیے آخری حد تک بھی جائیں گے، دنیا بھلے جو کچھ مرضی سمجھتی رہے۔ لیکن جناب نواز شریف صاحب گوادر میں تھے اور وہاں پر نہ انہوں نے مودی صاحب کا نام لیا، نہ انہوں نے انڈیا کا نام لیا، نہ انہوں نے راہ کا نام لیا۔ اگر ذکر کیا تو وہ کیونکہ ایک کاروباری آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ گوادر میں زمینوں کی قیمتیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، بیچ میں کچھ ڈاؤن ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ یہی پاکستان کی ترقی ہے کہ پلاٹ جنہوں نے خریدے ہوئے تھے وہ اور مہنگے ہو گئے، اور اس پوائنٹ پر ان کے نزدیک پاکستان کی ترقی یہ ہے کہ اگر پلاٹوں کی قیمت زیادہ ہو جائے تو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ لیکن ایک اور بھی سٹوری ہے جو ہمارے بھارت میں ہائی کمشنر اور جو ایک نئی فورن سیکرٹری کی تعیناتی کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے جناب صابر شاکر صاحب، آج دو خطاب ہوئے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں سول اور جو عسکری قیادت ہے اس کے درمیان جو معاملات پر اپروچ ہے، پاکستان کی سیکورٹی پر جو اپروچ ہے وہ انتہائی مختلف اپروچ ہے۔ وہ آگے چل کر کیا رنگ لے کے آتی ہے، کیا گل کھلاتی ہے، کون سی سوچ پرویل کرتی ہے۔ لیکن آج جو نواز شریف صاحب تھے، بلوچستان میں تھے، گوادر میں تھے، بھارت سازشیں کر رہا ہے اور پوری ایک تحریک برپا کر رکھی ہے بھارت کے ساتھیوں نے، لیکن نواز شریف صاحب نے نہ مودی کا نام لیا، نہ راہ کا نام لیا، نہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشوں کا ذکر کیا، بلکہ جو ایک بڑی اہم بات انہوں نے کہی وہ ذرا میں آپ کو سنوا دوں۔ پروڈیوسر صاحب اگر وہ سنوا دیں تو۔ جیسے ابھی کہا ہے چیف منسٹر نے کہ زمینیں پہلے اوپر گئیں بہت، پھر بہت ہی نیچے آ گئیں، اب پھر اوپر چلی گئی ہیں، اسی سطح پہ جس سطح سے وہ نیچے گرنی شروع ہوئی اس سے دگنی تگنی کہتے ہو گئیں۔ ترقی کی نشانی ہے یہ، اسی کو ترقی کہتے ہیں۔ زمین کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہی ترقی کی زمانی ہے۔ غریب بھلے بھوک سے مر جائے، بیماری سے مر جائے، غربت سے مر جائے، سڑک پہ آ کے کچلا جائے، غریب کے بچے کو نوکری نہ ملے، اس کے بچے کو دودھ نہ ملے، یہ ترقی نہیں ہے۔ صابر یہ بات صحیح کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کے گوادر میں زمینیں جب پہلے لانچ کیا گیا، گوادر پورٹ بنانے کا اعلان کیا گیا تو وہاں پہ بڑے بڑے جو انویسٹر تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے زمینیں خریدیں اور کئی 100 ایکڑ خریدیں، اور جو جس کی جتنی پسلی تھی، لیکن پھر وہ زمینوں کے ریٹ گر گئے تھے۔ پھر ریل اسٹیٹ والوں نے شور مچایا ہوگا کہ کچھ کریں، تو میرا خیال ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے پرائم منسٹر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بھنک سی پڑی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ماورا کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے، اور وہ کوشش کریں گے جنرل صاحب کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ اور جو آج گلگت میں انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ کم از کم وہ فوج
ادارے فوج کی نمائندگی کر رہے تھے وہ ان کی آواز بول رہے تھے. آپ اس کو صرف جنرل راحیل شریف صاحب کی ایک آرمی چیف کی آواز نہ سمجھیں. فوج اس بات پہ بالکل 100% متفق اور متحد ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں کون سی ایجنسی بیرونی ایجنسی کام کر رہی ہے, بلوچستان میں کون ڈی اسٹیبل کر رہا ہے, گلگت بلتستان میں کون کر رہا ہے, سی پیک میں کن کن کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. خاص طور پہ بھارت اور امریکہ کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے فوجی اڈے استعمال کرنے کا, تو آرمی چیف نے فوج کی وہ آواز آج ساری قوم کے سامنے شیئر کی ہے قوم کے ساتھ کہ وہ دشمنوں سے بھی واقف ہیں اور وہ آخری دم تک وہ بالکل تسلی رکھیں عوام کہ فوج کی طرف سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری طرف میاں صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لوں پھر آپ بھٹی صاحب کی طرف چلے جانا. میاں صاحب یہ کر رہے ہیں جو میری اطلاع ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ایک مری ہاؤس کی آئی ہے, مری ہاؤس میں جو میاں صاحب کا گھر ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ پچھلے دنوں جاتے رہے ہیں, تو وہ تو اب سوچ رہے ہیں نئے آرمی چیف کا انہوں نے وہاں پہ وہ وہاں پہ ڈسکشن کر رہے تھے آرمی چیف کے بارے میں. میں بتا دوں کہ دو آپشنز دو جوڑے انہوں نے ڈسکس کیے ہیں کہ جنرل زبیر حیات ہیں, زبیر حیات اور اشفاق ندیم صاحب, ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا جائے, اور پھر اگلا جو جوڑا آتا ہے جنرل جاوید رمدے صاحب اور جنرل باجوہ صاحب, ان دونوں میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیا جائے. آرمی چیف کے بارے میں تو وہ شور ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو, جنرل رمدے یا پھر جنرل باجوہ. چیئرمین کے بارے میں ان کے پاس ایک تجویز تھی کہ جس طرح جنرل راحیل شریف صاحب کو لگایا گیا تھا تو ہارون اسلم صاحب کو اوپر سے نمبر 1 کو ہٹا دیا گیا تھا, نمبر 2 جنرل راشد تھے ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا. اب ان کا خیال ہے کہ زبیر حیات کے بجائے اگر بہت زیادہ سینیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اشفاق ندیم صاحب کو چیئرمین بنا دیں اور جنرل رمدے یا پھر جنرل باجوہ میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیں. لیکن دوسری جو رائے آئی وہ یہ تھی کہ جو سینئر موسٹ ہیں زبیر حیات صاحب ان کو جنرل چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور اشفاق ندیم صاحب کو یہ تو آگے کی بات آپ بتا رہے ہیں. میں جو آج کی کہانی ہے اس پہ بھٹی صاحب کی طرف جاتا ہوں. آپ نے یہ جو کہانی بتائی, ایک میرے پاس بھی اس اسلام آباد شہر میں حکومتی سرکل یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں وزیراعظم شاید کوئی اعلان کر دیں. ایک ریومر ہے, ایک گفتگو کی جا رہی ہے, کیا اعلان ہوگا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں باوجود اس کا ذکر نہیں کرتا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب یہ ذکر کیا انہوں نے صابر شاکر نے کہ آئین اور قانون سے ماورا کوئی کام نہیں کریں گے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان کے آئین میں اور قانون میں اجازت ہے اس بات کی کہ اگر پاکستان کی قیادت حکمران پاکستان کو بیچ دیں, پاکستان کے مفادات پہ سودا کر لیں, کشمیر پر کوئی بات نہ کریں, غریب آدمی بھوکا مر جائے اور صرف زمین کی بڑھتی ہوئی قیمت کو پاکستان کی ترقی قرار دیں, تو یہ تو آئین اور قانون میں اس بات کی تو اجازت ہے نا. تو اس لیے تو یہ تو بالکل پھر آئینی اور قانونی کام ہو رہے ہیں سارے. بھٹی صاحب آپ کو میری آواز آئی ہے؟ سمی صاحب میں دراصل لاہور کی کشادہ سڑکوں میں پچھلے 3.25 گھنٹے سے ٹریفک میں بلاک ہوا ہوں, اور آپ کی لاہور کی سڑکیں اس وقت مکمل چوک ہے, ہر طرف پانی کھڑا ہے. آپ صابر صاحب سے بات کرنے میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں بریک میں شامل ہو جاؤں, کیونکہ لاہور میں ہر طرف ٹریفک چوک ہے. لاہور وینس بن چکا ہے, ترقی کر کے لاہور وینس بن چکا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. پانی ہے, نہریں ہیں, لوگ اس پہ کشتیوں پہ سفر کریں گے, اور اب لاہور کو انہوں نے پیرس کی بجائے وینس بنا دیا ہے. اسی پہ جو یہ بھٹی صاحب نے بات کہی نا, یہ بڑی خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ جو سارا کچھ چوک ہوا ہے یہ اس لیے چوک ہوا ہے کہ اورنج ٹرین کا کام روک دیا گیا ہے. ایک یہ ان کی عادت ہے, میڈیا کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. میڈیا اگر ان کے حق کے لیے اگر ان کی مرضی کے مطابق بات نہ کرے تو وہ حسد کرتے ہیں, جو پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود کا ہوا اور آج ARY کے رپورٹر کو صابر صاحب وہاں پر وزیراعظم صاحب کی کوریج کے لیے اجازت نہیں دی گئی اور ان کو نکال دیا گیا. ان کے پاس VVIP پاس بھی تھا, سارا کچھ تھا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کا جو آفس ہے, ان کے جو لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جناب نہیں, ARY کوئی نیشنل چینل نہیں ہے,
ARY جو ہے پتہ نہیں کہاں کا چینل ہے, یہاں پر تو اور چینلز کے لوگوں کی آمد کی اجازت ہے. یہ ہے آزادی صحافت, اور اس طریقے سے وہ میڈیا کو مینوپولیٹ کرتے ہیں. اور اورنج ٹرین کے لیے بھی خبریں یہی چھپائی جا رہی ہیں کہ یہ سب اس لیے چوک ہے تاکہ اعلیٰ عدلیہ دباؤ میں آئے اور پھر آ کر وہ اجازت دے دے. آپ نے بات کی تھی جو میں نے بھٹی صاحب سے, آپ نے کہا جی آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. یار یہ پاکستان کے آئین میں ہے, کیا پاکستان کو بیچ رہے ہیں, اور ادارے جن کے پاس طاقت ہے پاکستان کے آئین کے تحت دی گئی وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں, کوئی کام نہ کریں, کوئی حرکت نہ کریں. سمیع صاحب بات یہ ہے کہ جذباتی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. پاکستان کا نام آئے, پاکستان کی عزت کا نام آئے, مستقبل کا نام آئے, غریب کا نام آئے, تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیں, اچھی سوبر میٹھی میٹھی باتیں کرنی چاہیے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ صرف افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ صرف افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ باقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو دوسرے دن چڑھائی کر دیتے ہیں, جنرل رئیس شریف صاحب یہ نہیں کرتے, جنرل رئیس صاحب یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. انہوں نے تو آج اپنی 2.5-3 سال کی کامیابیاں جو ہیں وہ گنوا دی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں. DGISPR کی پریس بریفنگ تھی, وہ آپ دیکھ لیں, ایک ایک لفظ بتا رہا تھا کہ وہ کامیابیاں ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب نے گلگت میں جا کے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کا مائنڈ کیا ہے, فوج کا مائنڈ کیا ہے. ایک منٹ آپ تسلی رکھیں. عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ 1 منٹ, ہم اس سے آگے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی حساس ادارہ ہے. عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ FBI کی کیا ذمہ داری ہے؟ نیب کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا. نہیں آپ بولتے رہتے ہیں, ہماری فضول گفتگو, ہماری گفتگو فضول, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, اسی طرح ہی ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی تمام ادارے کیا کر رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں. آج جب آپ کے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا ایک پٹیشن کے جواب میں کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے, یہ کس کے بارے میں کہا؟ میں نے میرے بارے میں تو نہیں کہا, یہ تو پاکستان کے ان سیاستدانوں کے بارے میں کہا نا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے. آپ کا قومی تو میں سوچ رہا تھا کہ ابصار عالم صاحب بھی ہمارے چیئرمین صحافی تھے, تو وہ چیف جسٹس صاحب نے جو کہا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے, ہمارے اپنے بندے نے بھی پتہ نہیں وہ بھی کیا بن گیا. 120 آدمیوں کی فہرست دی ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کو, آرمی چیف نے. 3 مہینے ہو گئے ہیں, فہرست ہی دینی ہے. تو سر اس کے بعد کیا کریں؟ وہ کیا جا کے سر پھاڑیں؟ نہیں, تو ان کا کام تھا. پھر میرا ایک سوال ہے, ان کا کام تھا فہرست بنانا. بالکل, اگر انہوں نے اگر وہ کر کچھ نہیں سکتے تو یہ فہرستیں کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں لسٹیں بنانا؟ ان کے پاس انفارمیشن آتی ہیں, وہ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. انفارمیشن گیدر کر کے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہو رہا ہے, یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ تو قومی سلامتی کے اداروں کا سارے کام ہی یہ ہے کہ وہ بتائیں. اس کے بعد ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے نا, ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے, وہ آگے پھر کام کریں. آپ اگر یہ سمجھنا چاہتا ہوں, آج DGISPR نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں بالکل کھل کر ایک دوسرے کے سامنے سوچ آ گئی ہے, اور جو باتیں ہم کرتے ہیں جس کو حکومت ہمیشہ تردید کرتی رہی ہے, آج پھر DGISPR نے قوم کے سامنے یہ اپنا مقدمہ رکھا ہے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ سنوا سکیں, پنجاب میں رینجرز کا معاملہ بالکل جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ رینجرز کو نہیں آنے دے رہا ہے, کیونکہ رینجرز اگر جائیں گے تو وہ ان لوگوں کو پکڑیں گے, ان کرمنلز کو پکڑیں گے جو بتائیں گے کہ ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی تھی. وہ سارے ڈانڈے جائیں گے, لاہور میں اقتدار کے ایوانوں میں جائیں گے. یہی جو حکمران لوگ ہیں ان کے وہ ساتھی ہیں. ذرا آج DGISPR صاحب نے رینجرز کے حوالے سے جو بات کی ذرا وہ سنوا دیں. یہ جو لیگل پاورز کی بات ہو رہی ہے, نیب کی بات ہو رہی ہے, اس میں بالکل پنجاب میں رینجرز کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سارا اس کام کو بالکل ختم کرنا ہے, اس کے لیے پاورز کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاورز کا ہونا ضروری ہے, وہ اس سے اچھا. اب میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ کو بیان سنوا دیتا ہوں, وہ کیا کہہ رہے ہیں رینجرز کے بارے میں. پنجاب میں جو ہے وہ حالات ایسے نہیں ہیں جو کراچی میں تھے, جو رینجرز لیڈ آپریشن کا موجب بنے. پنجاب کے کسی شہر میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں, آپ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آ جائیں, پنجاب میں کسی جگہ پہ کسی شہر میں آپ کے سامنے سارے شہر, بہاولپور لے لیں, ڈیرہ غازی خان لے لیں, اگر آپ نے ساؤتھ کی طرف بھی جانا ہے ملتان لے لیں. ٹھیک ہے, اب ایک اور آپ کو سنواتا ہوں. آج پھر آرمی چیف نے یہ کہا کہ کرپشن اور دہشت گردی کا نیکسس ہے, اس کو ہمیں توڑنا ہوگا. یہ حکومت کیا کہہ رہی ہے بار بار؟ ذرا زبیر عمر صاحب جو ایک بڑے کلوز ہیں ایڈ پرائم منسٹر صاحب کے, ذرا ان کی بات سنوا دیں تاکہ وزیر اعظم ہاؤس کی سوچ کا پتہ چل سکے. میرے حساب سے فار ایگزامپل کہ کرپشن اور دہشت گردی کا لنکیج نہیں ہے.
کیونکہ انڈیا میں کرپشن ہے ہمارے سے زیادہ ہے, وہاں دہشت گردی نہیں ہے, اور پاکستان میں کرپشن سن 70. اب آرمی چیف کچھ کہہ رہے ہیں, اب جو پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں پھر کیا ان اداروں کا جب ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے, اگر ان اداروں کا پھر آگے کچھ کام نہیں رہتا, بس آگے ایک دیوار بنا دی گئی ہے کہ پیچھے کھڑے رہ کے بولتے رہو, آپ بیان دیتے رہو, اپنے غصے کا اظہار کرتے رہو, اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. اب یہ بات وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں, وہ آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. صرف فوج کا تو یہ کام نہیں ہے. فوج ڈی جی رینجرز چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختیارات چاہیے پنجاب میں, ان کو نہیں مل رہے. وہ کیسے, ان کے پاس طریقہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اس کے بعد دہشت گردی اور کرپشن کے خلاف مقدمات, آپس میں گٹس جوڑ ہے, گورنمنٹ مان نہیں رہی, پولیٹیکل پلیئرز نے میچ فکس کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے ایک اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا, ہم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے, آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں انہوں نے اعداد و شمار کے ذریعے ساری باتیں بتائیں. میں آپ کی بات ختم ہو جائے, میں اس پہ آگے آتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ صاحب ذرا یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ذرا سمجھا دینے دیں, کیونکہ جس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے اعداد و شمار سے بتایا کہ 74% تک یہ جو ہے ہم نے کنٹرول کیا ہے یہ واقعات کو اور پکڑا ہے لوگوں کو. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جناب بلاول بھٹو صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا. وہ ذرا ٹویٹ اگر آپ سکرین پر دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب, تو لوگ دیکھ سکیں کہ یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کی جو سوچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کین ناٹ بی میئرڈ ان اسٹیٹسٹکس, اٹ کانٹ بی میئرڈ ان باڈی کاؤنٹس اور نمبر آف اٹیکس. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی بیان کرتے ہیں بات کو ایک سمجھانے کے لیے, تو فوری طور پر اب یہ ایک مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کا ایک ایکا ہوا ہے. ایک طرف سے کبھی وہ ایک پارٹی کو استعمال کرتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی کو استعمال کرتے ہیں. سوچ ایک ہی ہے, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, اے این پی کے لوگوں کی ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کریں. اور وہ سوچ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ویژن ہے پاکستان کا, جس میں پاکستان کو بھارت کا غلام بننا ہے, جس میں پاکستان نے آگے جا کے اپنے نیوکلیئر ایسٹس گیو اپ کرنے ہیں, جس میں پاکستان کے قوم نے پھر دوبارہ غلامی کی زندگی بسر کرنی ہوگی, صرف اس کو روٹی اچھی ہم دے دیں. یہ ہے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اپروچ. ناظرین, ہم اس پر بات جاری رکھیں گے, اور ایم کیو ایم اور جو اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی لاہور سے جوائن کر لیا ہے. وہ کیونکہ لاہور میں بارش بہت تھی اور انہوں نے جو وہاں پہ کہانی بتائی ہے اس کی وجہ سے وہ ٹریفک میں سٹک ہو گئے تھے. بھٹی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. ہم اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب تھے گوادر میں, اور اس کے بعد وہ ایک اور جگہ بھی گئے, وہاں پر انہوں نے ایک روڈ کا بھی افتتاح کیا. لیکن آرمی چیف تھے دوسری جگہ گلگت بلتستان میں, اور پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھارت کا, راہ کا, لیکن آرمی چیف کے حوالے سے بڑا کھل کر بولے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح چلتی رہی, پاکستان کے ادارے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کھل کر بات کریں, کیونکہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ کسی حد تک بھی ہم جائیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے. کرپشن کا اور دہشت گردی کا نیکسس ہے, لیکن حکومت اس بات کو مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں معافی چاہوں گا. دراصل سول سیکریٹریٹ سے میں 3 گھنٹے میں یہاں پہنچا ہوں, جس میں تقریباً 0.25 کلومیٹر میں پیدل چلوں, 3 موٹر سائیکلوں سے لفٹ لی ہے. بہرحال ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں اورنج ٹرین کے بعد, میٹرو بس کے بعد اورنج ہیلی کاپٹر بھی چلا دیں لوہاری بھاٹی مالوڑ, تاکہ لوگوں کے بیچاروں کی زندگی محفوظ ہو سکے. خیر, ہم آ جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے پی ایم صاحب کی بھی سپیچ سنی. میں حیران ہوں کہ سی پیک کا اصل کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے. چائنا بھی اسی کی گارنٹی مانگتا ہے. ہمارے درجنوں شہادتیں ان کی ہوئی ہیں, لیکن چیف صاحب نے کھل کے پاک فوج کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا. ایف اے سی, پولیس, یہ وہ. دوسرا, میں عاصم باجوہ صاحب کی بھی, آئی ایس پی آر صاحب کی سن رہا تھا, انہوں نے کھل کے بھارت کے نام لیے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے حکمران جو انہوں نے آئین کا حلف لیا ہے, آئین کے تحت انہیں پاکستان کا دشمن دوست نظر آتا ہے, تو پھر بات بتا دینا کہ ہماری نئی نسلوں کا فیوچر کیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو میری سمجھ سے باہر ہے فوج, پاک فوج کے ساتھ کیا اختلاف ہے. اور میرے بھائی وہ بتا دیں مودی سے دوستی رکھے, لیکن کیا گوادر اگر فوج کو مائنس کرے خدا نہ خواستہ تو گوادر
बंदरगाह बन सकती है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है। आखिर ये तो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान और फौज मिलके चले। जो हालात इंटरनल पाकिस्तान के साथ से हो रही हैं या बाहर से साजिशें हो रही हैं, इसको ना खाली फौज मुकाबला कर सकती है ना मिलकर ही हो सकता है। मेरा ख्याल है ये रवैया पाकिस्तान के लिए बड़ा तकलीफ देह है, लेकिन शायद हुक्मरान वक्त अमेरिका और इंडिया भारत को खुदा नौजुबिल्ला समझते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक और स्टोरी यहाँ पर साबिर मैं शेयर करना चाहता हूँ, उस पर आपका कमेंट चाहूंगा कि जो इतलात आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि तहमीना जंजुआ साहिबा जो हैं उनको नया फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और वो सीनियरिटी लिस्ट में खासी नीचे हैं। पिछले माह जब उनको दी गई तरक्की ग्रेड 22 में उस वक्त भी 4-5 लोगों को सीनियरिटी लिस्ट में उन्होंने बाईपास किया और उनको तरक्की दी गई। कुछ जो वजारत खारजा के लोग बड़े रिलायबल वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर तमीना जंजुआ साहब सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स बनती हैं, तो जो बासत साहब हैं इस वक्त भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, बड़ा उनका क्रूशल रोल है। और जो इस वक्त कश्मीर के अंदर बात चल रही है उसके हवाले से अगरचे वो स्टैंड तो हुकूमत पाकिस्तान का है, लेकिन समटाइम वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जिससे यहाँ इस्लामाबाद से भी उनको कहा जाता है कि ये आपने क्या किया, वो फिर काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों का, क्योंकि वो अपने एक जूनियर के अंडर शायद काम करना मुनासिब नहीं समझेंगे अगर ये हो गया तो। ये एक गुफ्तगू है फॉरेन ऑफिस में और बड़े अहम लोग ये बात कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब कश्मीर के अंदर ये कुछ हो रहा है तो ये जो मूव होने जा रही है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये शायद हमारे जो इस वक्त फॉरेन ऑफिस और भारतीय हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन भारत में, उसको अपसेट अगर किया जाएगा तो इससे नुकसान होगा, इससे हमारा दुश्मन फायदा उठा सकता है। एक बात तो बता दूं कि एक दफ़ा दिल्ली में PIA के दफ्तर पे अटैक हुआ था, तो उसकी खबर मीडिया में आ गई थी और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनकी काफ़ी लेदे की गई थी इस्लामाबाद की तरफ से कि आपने ये नेगेटिव खबरें क्यों दी हैं, PIA पे जो अटैक हुआ इस खबर को दबा लेते और इसको सिफारती तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते, पाकिस्तानी मीडिया को क्यों बताया। ये तो बात एक हद तक है। और दूसरा है कि बासत साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं दिल्ली में और वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो कि दिल्ली सोच भी नहीं सकता कि कोई पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली में बैठ के इस तरह की सख्त गुफ्तगू करें, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पे जो कुछ इस वक्त न सिर्फ कश्मीर में बल्कि ओवरऑल जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बासत साहब उस पर भी कमेंट कर चुके हैं और मुसलसल कर रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद मुकम्मल खामोश रहता है, वज़ीर आज़म हाउस हमारा खामोश रहता है, दफ्तर खारजा से उस हद तक रिएक्शन सामने नहीं आता, लेकिन बासत साहब जो कुछ वहाँ बोलते हैं उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दिल्ली को भी तकलीफ है और यहाँ भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो मेरा ख्याल है कि बासत साहब को पता नहीं उनको सेक्रेटरी खारजा लगाया जाता या नहीं लगाया जाता, लेकिन हर दो सूरतों में बासत साहब को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। वो एक नेशनल कॉज के लिए वहां बैठे हैं, उनका तसलसल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा भट्टी साहब, आज DGISPR ने एक और बात भी कही, उनसे पूछा गया, एक सवाल हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में तो बात हो सकती है और उन्होंने कहा कि वो 5000 मील दूर हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि जनाब ये महमूद खान अचकज़ई तो बिल्कुल पास ही है, जरा वो सवाल और जवाब अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा सकें तो फिर इस पे बात करते हैं। अल्ताफ तो 5000 किलोमीटर दूर बैठा है, अचकज़ई तो 5 किलोमीटर दूर बैठा, उस बारे में आपकी क्या राय है? यार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप रोजाना पार्लियामेंट में जाते हैं, आप तो पार्लियामेंट को भी कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। मैंने आपको ज़रब-ए-अज़्ब और इतनी बड़ी आपको बात बताई है। आई थिंक वी कीप आवर फोकस ऑन दिस बिकॉज ये इशू जरूर है और ऐसी चीज नहीं है कि ये इनसे कोई गफलत में है। यानी उन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज नहीं है जिससे हम गफलत बरत रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जिक्र शुरू में किया कि आप पार्लियामेंट रोजाना जाते हैं, तो वो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके हवाले से वो बात कर रहे थे कि ये उनके काम है देखने के। समी साहब ये बताएं कि मैं समी साहब मुझे गुजारिश इजाजत है। हाँ, आपने ओवर टाइम लगाना है, पानी में मैंने तो नहीं भेजा था ना भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, जरा साबिर साहब को एक सिर्फ थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेने, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी साबिर, आप कुछ कह रहे थे। बाजवा साहब की ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप पार्लियामेंट में रोजाना जाते हैं तो वजीर आजम साहब से भी टाकरा होता है, वज़रा से बात वज़ीर आज़म साहब से टाकरा नहीं, वहां पर देखिए मेरी बात सुनिए। आज भी कितने एक मिनट गवादर में देते सुनो जो वज़ीर आज़म साहब की गुड बुक्स में नहीं है साबिर, वो जा ही नहीं सकता। हर विजिट में वज़ीर आज़म साहब के साथ एक पूरी फौज होती है, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्टों की, सहाफियों की, एंकर्स की। आज भी
جو صف اول کے صحافی ہیں، ایک میں کسی پر بھی بات کرتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ظالم حکمران سے پوچھ کر کلمہ حق بلند کیا کریں، تو بھائی وہ جو سوال پسند نہیں آتا وہ نہیں کرتے۔ آج اگر گوادر کی ہمارے پاس فوٹیج ہے تو صف اول کے صحافی سارے بیٹھے تھے، وہاں کیوں نہیں پوچھا محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں انہوں نے؟ یہ ساری ہم وہی میں بتا رہا ہوں نا، ہم ساری چڑھائی نا وہ آج کل کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب پہ، جنرل راحیل شریف پہ، نہیں چڑھائی نہیں، وہ جو انہوں نے ایک بات کہی وہ اس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے جواب دیا نا، تو اس کو ہمارے جو صف اول کے صحافی کیوں نہیں پوچھتے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ صابر صاحب نے تو اس کا بھی مورد الزام ہمیں ٹھہرا دیا ہے کہ یار یہ تو صحافیوں کا کام ہے، وہ پرائم منسٹر سے پوچھے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے وہاں صاحب سے پوچھے، مزید کوئی بات کوئی کرنی ہے تو کر لیں پھر، تاکہ میں بھی اپنے نہیں پلیز آپ جواب آئیے جی، جو آپ کہنا چاہ رہے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اب ہر چیز کی ذمہ دار پاک فوج کو ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں ضرب عضب وہ کرے، بلوچستان میں امن قائم وہ کرے، کراچی میں آپ کے پولیٹیشن گند ڈالے تو وہ صاف کریں، سیلاب آئے تو گند فوج آ کے سنبھالے، زلزلہ آئے تو وہ سنبھالے۔ اب باجوہ صاحب نے میرا خیال ہے 100% ٹھیک کیا ہے، پرائم منسٹر اپنے ہم نوا ہم خیال لوگوں کو جو صابر صاحب نے فرمایا بھر کے جہاز میں لے جاتے ہیں، کیا ان صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح؟ چلو الطاف حسین تو ملک سے باہر ہے، محمود اچکزئی تو آپ کا اتحادی ہے، اس کے بھائی کو آپ نے گورنر بنایا ہے، وہ پاکستان خیبر پختونخوا کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں مانتا۔ اگر وہ کام صحیح کرنا شروع کر دیں تو اگلے ٹرپ پہ نہیں جائیں گے بھائی، آپ جیسے لوگوں کو حکومت اپنے مفت کے مال پہ جہاز پہ نہیں لے کے جاتی۔ سلمان غنی صاحب کا آپ کو دن میں کتنی دفعہ فون آتا ہے؟ بھٹی صاحب ایک منٹ، آپ کو سلمان غنی صاحب کا کتنی دفعہ فون آتا ہے؟ بہت دفعہ فون آتا ہے، بالکل بھائیوں کی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھٹی صاحب سے بھی لگاتے ہیں جی، تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ ہمیشہ ان سے بات کہی ہے، ہمیشہ ان سے یہ بات کہی، لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ان کا ایک اپنا ویژن ہے، وہ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں نا، مجھے بتائیں میاں صاحب صرف ان کو لے جاتے ہیں جو ان کے بہت زیادہ لائل ہے، جو ان سے پوچھ کے سوال کرتے ہیں، ان میں اچھے صحافی بھی ہوتے ہیں، 90% وہ ہوتے ہیں۔ اب گوادر میں صحافیوں کو جہاز میں لاد کر جو لے جایا گیا ہے اور اے آر وائی کے نمائندے کو شریک نہیں ہونے دیا گیا، صحافیوں کو لے جانے کا گوادر یا وہاں کے غریب لوگوں کو کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائیں، وہاں سوائے کہ ان کے قصیدے پڑھیں۔ اور بھائی تو آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں نا، میاں صاحب محمود اچکزئی آپ کا اتحادی ہے، کیوں نہیں اس کو پکڑتے؟ فاروق ستار کو میں نے تو نہیں نہ چھڑایا۔ دیکھیں گزارش ہے، ہر چیز فوج، پھر آپ کہیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کرپشن کم کرو، آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرہ میں ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں فوج کہتی ہے ملک دشمنوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، آپ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس لاؤ، آپ کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے فوج کو بھی اب سائڈ پہ ہی رہنا چاہیے، ٹھیک کر رہے ہیں وہ، جب یہ اس قوم کو ایسے ڈاکو لٹیرے منظور ہیں جو پاکستان کے محب وطن نہیں ہیں، پاکستان کے لیے جان و مال نہیں دینا چاہ رہے، تو پاکستان کے خلاف دشمنوں کی آواز بول رہے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ ٹھیک ہے، اب صابر احسن اقبال صاحب نے آج ایک بات کہی ہے، کورٹ نے، اعلیٰ عدلیہ نے اپنا ایک سینسس کے حوالے سے ایک ریمارکس دیے تھے، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کرانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، لیکن کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں لوگ حکمران بنتے ہیں یا حکمران اپنی حکومت کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوئی، لیکن یہ جو مردم شماری ہے یہ بھی پاکستان کے آئین میں ہے اور بڑا اہم ہے، یہ مردم شماری آپ نہیں کرواتے تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ بڑا ایک حیران کن یہ عدلیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سینسس کرانے کو الیکشن سے کیسے کر دیا۔ تو یہ کوئی بندہ بھی جو اگر کوئی بھی ادارہ نشاندہی کرے تو حکمران جو اس وقت سیاسی ایلیٹ ہے وہ نہیں مانتی، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، ہوا یہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مردم شماری نہ کروائی گئی اور کل کلان کو کوئی آ گیا پٹیشن لے کے کہ جناب مردم شماری ہوئی نہیں اور یہ پرانے اعداد و شمار پہ، پرانے سینسس پہ الیکشن کروا رہے ہیں، لہذا آپ الیکشن کو روکیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں 2018 کا الیکشن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ تھی ان کی پوری بات۔ انہوں نے صرف جو الیکشن خطرے میں پڑ سکتا ہے نا، صرف وہ ایک جملہ ان کو کھٹکا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ حکومت کا تعلق ہے، یہ کوئی بہت بڑی کانسپریسی ہے۔ ادھر 3 تاریخ کو مارچ شروع ہو رہا ہے، پی ٹی آئی، پیٹ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ۔ پیپلز پارٹی نہیں جا رہی، پیپلز پارٹی کے لیڈر 2 بندے جا رہے ہیں، ایک منظور وٹو صاحب جا رہے ہیں پنڈی میں اور ایک ادھر جا رہے ہیں۔ بڑی اب بھٹی صاحب بڑی زبردست شرکت ہے پیپلز پارٹی کی۔ میری بات تو سنیں چلیں، جو بھی ہے بہت بڑی کروڑوں کی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں سبھی سے بتاتا ہوں آپ کو، جو بھٹی صاحب آدھا منٹ، میرا بھائی آدھا منٹ، تو انہوں نے اس پوری کانسپریسی کو اس طرح ملایا حسن اقبال صاحب نے کہ ایک طرف وہ شروع ہو رہا ہے دھرنا
اور احتجاجی ریلی، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہہ دی، تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اصل چیز یہ ہے. چلیں اس کے وقفے کے بعد جی بھٹی صاحب آپ آئیے. جی آپ کہہ رہے تھے کچھ. اچھا سمیع صاحب، جو احسن اقبال صاحب نے فرمایا، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جو حکومت یا عدلیہ یا فوج ان سے کرپشن یا لا قانونیت کی بات کرے گی وہ تو ان کی حق تلفی کرے گی. ایک ڈی سی او نارووال کرپٹ ترین رہا ہے جس کی نیب میں انکوائریاں چل رہی ہیں، اس نے تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ غبن کیا ہے. احسن صاحب ان کے لیے بڑے صفار نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اس کو انہوں نے ڈی سی او کس کے کہنے میں لگایا، اس خاتون کا نام میں نے نہیں لینا، میں معافی چاہوں گا، بالکل ہمارے لیے سارے قابل احترام ہے. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ جو بھی اس حکومت میں جو بھی خدا نہ خواستہ اگر عدلیہ نے کوئی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں ماضی میں اٹیک ہوا تھا دوبارہ نہ ہو جائے. لہذا ہر ادارے کو اپنی عزت بھی بچانی ہے اور انہیں حکومت کرنے کا موقع بھی دینا ہے. تو پنجابی کہتے ہیں ڈاڈا مارے تھے رون بھی نہ دے. ان حکومت کا طریقہ کار یہی ہے. احسن اقبال آوے ہی آوے. نہیں، لیکن یہ جو مصلحت آمیزی اور صرف اپنے مفاد کے موقع پر آپ نے جو بات کرنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو بھول جانا ہے، تو اس سے پھر بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی قومیں صابر برباد ہوئی ہیں. اور میں وہ پڑھ رہا تھا رات ایک کتاب، اور اس میں یہ تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا واقعہ تھا کہ بہت زیادہ شورش ہو رہی تھی اور انہوں نے ساری فوج باہر بھیج دی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ سارے تو مدینہ بالکل خالی ہو گیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے اگر یہاں پر شہر اور بھی خالی کرنا پڑے اور اس شہر میں بھیڑیے آگے مجھے کھا بھی جائے، میں اتنا تنہا ہو جاؤں، پھر بھی جو کام ہے، جو میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، میں اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو انہوں نے تو جو درس دیا وہ تو یہ ہے کہ کوئی مصلحت آمیزی، کوئی اس میں ایکسپیڈینسی نہیں. اگر ایک حالات ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی چیز کا تو آپ وہ کام کر جائیں. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. پھر صابر پوری قوم اس وقت جس طرح سے گزر رہی ہے، جس حالت سے، اس کا انحصار آپ دیکھیں. جو خان 11 اور قادری 11 یہ کل پرسوں سے میدان میں آ رہے ہیں، اور اس کو یہ کس حد تک میچ جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پبلک کتنی نکلتی ہے. لیکن ایک بات ہے بھٹی صاحب، کل جو 2 بائی الیکشن ہوئے جیلم میں اور برے والا میں، اس میں حکمران اگر جیت تو گئے، 18 گھنٹے جو ووٹوں کے تھیلے نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی دیکھیں جو ووٹ لیے تحریک انصاف نے. جیلم میں پچھلے الیکشن میں 42,000 ووٹ تھے، اب 67,000. اور برے والا میں تو صرف ایکچوئل جو فرق ہے وہ صرف 600-700 500 ووٹوں کا فرق ہے. تو اتنا ساری مشینری اور سارے وسائل استعمال کرنے کے باوجود ووٹ تو تحریک انصاف کے زیادہ ہوئے. تو پھر یہ کہ جی عمران خان پاپولیرٹی ختم ہو گئی، اب عمران خان نیچے آ گئے، لوگ عمران خان کو نہیں پسند کرتے. تو یہ جو حکومت کی ریسنٹ جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے پھر لوگوں میں کچھ ناراضگی بڑھی ہے. کیا ہوا؟ اتنے ووٹ کیسے مل گئے تحریک انصاف کو؟ صاحب گزارش ہے، یہ 2 حلقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، گزارش ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا الیکشن نہیں تھا، پی ٹی آئی اور پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا الیکشن تھا، جن کے پاس سرکاری وسائل موجود تھے. کروڑوں روپے کی ادھر انعامی اسکیمیں جاری کی گئی. لیکن آپ دیکھیں صرف ایک حلقے میں میاں صاحب کے خلاف 90% لوگوں نے وہ جو ووٹ ہوا اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، ان کی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، جو بندہ 40 سال سے اقتدار میں ہے. اور ایک نئے لوگوں نے اتنی واضح اکثریت سے آپ کی سرکاری مشینری کے بعد یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی مقبولیت زمین بوجھ ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ جب ان کے پاس سرکاری طاقت، سرکاری وسائل اور تکبر نہ رہا تو پھر ان کو ووٹ کون دے گا؟ پھر وہ جو ان کے وزیر جائیں گے پروٹوکول کے ساتھ چبا اس میں رہ کے سرکاری اسکیمیں کیسے اناؤنس کریں گے؟ دیکھیں میں گزارش کہہ رہا ہوں، عوام بیچاری بالکل مبوس بے بس ہے، لیکن وہ جب وقت آ رہا ہے 126 دن کا دھرنا ہسٹری بن چکا ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. لیکن میرا خیال ہے حکومت نمائشتہ دیوار نہیں پڑ رہی، وہ غیر ملکی طاقتوں پر زیادہ انحصار کر رہی ہے اور انہیں پاکستان کی عوام نے ان کے خلاف اظہار کیا. پرسوں بھی میرا خیال ہے ایک بہت بڑا شو ہوگا، لیکن آپ کے ادارے کوئی کام ہی نہیں کریں گے تو وہ پبلک بیچاری کیا کرے گی؟ شور پر چلے گی، چیخے گی، روئیں گے، نعرے لگائیں گے، گو نواز گو، اور اینڈ پہ خاموش ہو جائیں گے. یقیناً جو یہ ووٹ تحریک انصاف کے بڑے ہیں، جس کنٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے تھے، جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ لگ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ چارجڈ ہیں، باہر سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں ووٹ دینے کے لیے بھی وہ باہر نکلے ہیں. 33% یا 34% ٹرن آؤٹ تھا جیلم میں، لیکن 42,000 سے ووٹ جو ہیں تحریک انصاف کے وہ 67,000 اور نون کے 1 لاکھ پتہ نہیں کتنے ہزار ووٹ تھے، 76,000 ووٹ. اور جیسے میں نے پہلے کہا وہ 18 گھنٹے کے بعد تھیلے پہنچے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اسی لیے تو ریلیکٹنٹ ہیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں کوئی بھی
ایسا اقدام کرنے کی جس سے حکومت کو خطرہ ہو یا ایون نئے انتخابات کی طرف بھی جائے. لوگ نکلیں گے؟ مجھے وہ بتائیں، آپ سمجھتے ہیں چارج ہیں یہ 3 تاریخ کو کراؤڈ کیسا ہوگا؟ لوگ بالکل نکلیں گے، لیکن یہ نواز 11 کا پلڑا ابھی تک بھاری میں دیکھ رہا ہوں. کس حوالے سے بھاری ہے؟ مینج کر، اگر لوگ نکلیں گے تو مینج کر رہے ہیں. وہ مینج کیسے کریں گے؟ وہ پھر میں پروگرام کے بعد بتاؤں گا. بہرحال ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اگلے 2-3 دنوں میں احتجاج کی سیاست اپنے پورے عروج پر ہوگی. لاہور میں میدان سجے گا اور دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے کے بعد ہم آج ایک کراچی کی سیاست میں بڑی ہلچل مچی ہے، کیونکہ جو لندن کی ایم کیو ایم ہے اس نے جو پاکستان کی ایم کیو ایم ہے اس کو کہہ دیا ہے کہ جناب -1 فارمولا نہیں، اور یہ بیچارے قرارداد کرنے جا رہے تھے، وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے الٹا ہو گیا ہے. وہ کیا حقیقت ہے اس کی اور کیا بنے گا آگے، لیکن یہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی سیاست آج کل موضوع گفتگو ہے، اور جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ ابھی جو پاکستان کی رابطہ کمیٹی جو فاروق ستار صاحب نے بنائی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اب میٹنگیں کر رہی ہے. اس وقت بیٹھ کر ایک میٹنگ ان کی ہو رہی ہے، کیونکہ لنڈن سے ٹویٹ آ گیا صابر واسع جلیل صاحب کا کہ -1 فارمولا، یعنی جو وہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں کوئی قرارداد دینے کی بات، لانے کی بات کر رہے تھے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ بیچارے سارے یہاں پر سوچنے بیٹھ گئے ہیں اب کیا ہوگا، ان کا بنے گا کیا. صرف ایک جملہ میں پچھلی گفتگو کا کروں گا. آپ پوچھ رہے تھے نا کہ 3 ستمبر کو کیا ہوگا دھرنے ورنے کا. تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک گپ شپ ہو رہی تھی، تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انہوں نے وہاں پہ ایک ڈائلاگ بولا فلم ڈان کا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں، یہ 3 تاریخ کو آئیں، 4 کو آئیں، 5 کو آئیں، 6 کو آئیں، جتنے مرضی دھرنے ورنے کر لیں، ہماری طرف سے مکمل انتظامات ہیں. باقی آپ نے کہا الطاف حسین صاحب کا اور فاروق ستار صاحب کا. اب دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، میں ابھی بھی اسی پہ قائم ہوں کہ یہ سب نورا کشتی ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، فکس میچ ہے، یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اب پلے کھیلا جا رہا ہے، میڈیا سے کھیلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کی توجہ حاصل کرنے کی. اب 2 دن سے یہ تھا کہ جناب ایک قرارداد آ رہی ہے، قرارداد پہ غور شروع ہو گیا، قرارداد کا متن یہ ہوگا، قرارداد میں الطاف حسین کی مذمت کی جائے گی، قرارداد میں اعلان لا تعلقی کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. لیکن واسع جلیل بھی اور مصطفیٰ عزیز آبادی نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہاں پہ وہ قرارداد بھی رک گئی ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جی مؤخر کر دیا. تو سمپل سی بات ہے کہ قرارداد پہ غور ہوا رابطہ کمیٹی کے درمیان. وہاں فاروق ستار صاحب کو چاہیے جس نے مخالفت کی ہے اس کو پارٹی سے نکال دیں، اس سے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ قرارداد ہے ہماری، یہ میں پارٹی لیڈر ہوں، میں اس قرارداد کو لے کے آ رہا ہوں، جس نے حمایت کرنی ہے وہ ایم کیو ایم میں ہے، میری ایم کیو ایم میں ہے، اور جس نے حمایت نہیں کرنی وہ ایم کیو ایم سے فارغ ہے. وہ اسپیکر کو لکھیں کہ جناب انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اسی نوکری پہ اسی تنخواہ پہ. بھٹی صاحب یہ کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا میں بار بار سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان کی رابطہ کمیٹی ہے، انہوں نے جب یہ اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے تو لندن سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. اگر یہ ملی بھگت نہ ہوتی تو لندن سے ریئیکشن آنا چاہیے تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی مانیٹرنگ ٹیم نے بالآخر انہیں یہ کہا کہ بھائی کچھ ٹویٹ کریں آپ. وہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مل گئے ہیں، ادھر آئیں کھل کے تھوڑا سا تاثر دیں کہ بھائی نے تو ادھر سے یہ کہہ دیا ہے. تو یہ بھی ایک نئی سیاسی کلا بازی ہم کہہ سکتے ہیں اسے. نہیں سمجھ سب گزارش ہے روزے روشن کی طرح پہلے دن سے یہاں ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد بانی صرف اور صرف الطاف حسین ہے. فاروق ستار صاحب کی صرف اتنی حیثیت ہے جیسے ایک بس میں سواریاں جا رہی ہوں، اس کا ڈرائیور اترے ذرا میں پانی پینے جا رہا ہوں، کنڈکٹر کو کہ ذرا ہوائیں چیک کر. تو لہذا اگر فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کی جو گاڑی ہے اس کی ہوا چیک کر رہے ہیں، بس میں میری رائے ہے نا وہ تو تھوڑا سا ویک نہ ہو، گاڑی ان بیلنس نہ ہو. گزارش ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر ان کی بات مان لی جائے تو ایک سمپل بات ہے، سارے لوگ ریزائن دے آ کے مشترکہ پریس کانفرنس کریں. ایم کیو ایم الطاف حسین کے نام سے جو منتخب ہوئے ہیں، اس کی تصویروں کی وجہ سے جو منتخب ہوئے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ پارٹی بنا کے الیکشن لڑے، دوبارہ آ جائیں، سو بسم اللہ کا ایکشن کریں. فی الحال ایم کیو ایم کا نیا نام ہے ایم کیو ایم مسلم لیگ نون ونگ.
تو لہذا نون ونگ کی حکومت ہے، ان کو کچھ نہیں ہونا، الطاف سین سب پیچھے کرتے رہیں گے، وہ ہمارے حکمرانوں سے رابطے میں ہے، اور فروخ ستار صاحب ہوا شوا چیک کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو وہ پاکستان سرزمین پارٹی کے رضا ہارون صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب سب سے بڑی مشکل آن پڑی ڈاکٹر فاروق ستار پر۔ اب کیا کہیں گے کہ اگر ہم اس کو ایک منٹ کے یہ تصور کر لیں کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے اور یہ اصلی لڑائی ہے، اور وہ الطاف حسین صاحب کی جن لوگوں کو محبت ہے ان کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر نون لیگ، یاد رکھ رہے نون ونگ ہے، اور کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر یہ سارے انڈیپینڈنٹ ریزائن دیں، ایک بندہ دہی کھا رہا ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ دہی کھانے دے اس بیچارے کو۔ جی صابر آخری منٹ چل رہا ہے۔ جاگ جس نے لگائی ہے، جاگ تو الطاف حسین نے لگائی ہے نا، تو جاگ انہوں نے لگائی ہے، دہی وہ کھا رہے ہیں۔ جی وفاقی حکومت کی طرف سے مکمل ایشورنس ہے، ان کو یقین دہانی کہ آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ الطاف فاروق ستار صاحب سے کہا گیا آپ اپنی پالیٹکس جاری رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ سے نکلنے کی یا پارٹی کا نام تبدیل کرنے کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینج کر لیا گیا ہے، وفاقی حکومت مینج ہو گئی ہے۔ اسپیکر صاحب نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ آپ بے فکر رہیں، کوئی ایسی ویسی چیز میرے پاس آ بھی گئی تو کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ تھا اور ڈرامہ بہت شکریہ آپ کا صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی، آپ کا شکریہ۔ آخر میں کیونکہ یہ اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، صرف یہ عرض کروں گا وزیر اعظم صاحب کی ان کی خدمت میں کہ ہمارا آپ سے کوئی کسی طرح کا بھی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، صرف پالیسی پر اختلاف ہوتا ہے، اس کو ہم جو بھی مختلف رائے ہوتی ہے اس کو ہم آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اے آر وائی کے جو رپورٹرز ہیں یا اے آر وائی کے جو نمائندے ہیں ان کو کام سے روکنا یہ آزادی صحافت کو روکنے کے مترادف ہے، اور آپ کا یہ نعرہ تھا کہ ہم آزادیاں دیں گے میڈیا کو، تو ذرا اس پہ نظر ثانی کریں۔ ہمارا کوئی آپ سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، پالیسیز پر جو باتیں ہوتی ہیں، جو مختلف رائے کا اظہار ہوتا ہے وہ صرف ہم کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔